سب سے پہلے حضور اکرم فخر دو عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ایسے ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے تو ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے، بڑی سخت ہے. یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، کبھی نہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی ظلم کرنے والوں کی پکڑ ضرور فرماتا ہے. چاہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جلدی بھی پکڑ کر لیتا ہے، کبھی دیر سے پکڑ کرتا ہے، لیکن پکڑ ضرور کرتا ہے ان لوگوں کی، اور بڑا سختی سے انتقام لیتا ہے، بڑا سختی سے پھر بدلہ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے کسی کو تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا. یقیناً ظلم ایک ایسا بدترین فعل ہے جس سے جھگڑے فسادات جنم لیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں کا تحفظ نہیں رہتا، معاشرے کا امن سکون تباہ ہو جاتا ہے، لوگ بغاوت اور سرکشی پر اتر آتے ہیں. حضرات محترم، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو اللہ پاک سے ڈرو، خدا کی قسم جو مومن دوسرے مومن پر ظلم کرے گا. حدیث پاک سنیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مومن مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم کرے گا تو فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے انتقام لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے انتقام لے یعنی اس سے بدلہ لے گا. انتقام مطلب بدلہ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ لے گا کسی کا، کسی مظلوم کا، کسی ظالم سے، تو بتائیے وہ ظالم لوگ جو دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، لوگوں کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ کیسے وہاں میدان محشر میں پھر اس ظلم کا اللہ اکبر بدلہ دے سکیں گے؟ وہاں تو روپیہ پیسہ بھی نہیں ہوگا، وہاں تو درہم و دینار بھی نہیں ہوگا. اس لیے انسان کو چھوٹے سے چھوٹا ظلم کرنے سے بچنا چاہیے. ظلم نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھے. حضرات محترم، اور ایک ارشاد یہ ہے جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے یہ مایوس ہے. اللہ کی رحمت اس کے لیے دور ہے. پھر اس کے اللہ اکبر اس کی مدد نہیں کرے گی اللہ کی رحمت. پھر کس کی؟ جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے. دنیا میں کسی نے ظلم کیا ہے. اور ایک ارشاد یہ ہے ظلم اور قطع رحمی. ظلم کرنا کسی پر اور قطع رحمی یعنی لوگوں پر رحم نہ کرنا اور لوگوں سے رشتے توڑنا. فرمایا کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے ان کے علاوہ جس کے کرنے والے کو اللہ پاک آخرت میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی سزا دینے میں جلدی کرتا ہے. یعنی جو رشتے کاٹتے ہیں، رشتے توڑتے ہیں، اور جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں ان کے لیے آخرت میں تو عذاب ملنے ہی مل رہا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی پھر اللہ اکبر عذاب دیتا ہے، اور بڑی سختی سے پھر پکڑ ہوتی ہے لوگوں کی جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو جو تار تار کرتے ہیں. اور بعمل مسلمان کسی غیر مسلموں پر بھی ظلم نہیں کرتا اور دھوکہ نہیں دیتا. جو واقعی میں شریعت مطابق پر عمل کرنے والے ہیں، جو واقعی میں سچے مسلمان ہیں، بعمل مسلمان ہیں، وہ کسی غیر مسلموں پر بھی ظلم نہیں کرتا، ان کو بھی دھوکہ نہیں دیتا ہے. جانور پر ظلم کرنا مسلمان پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے. جانوروں پر ظلم کرنا، جو لوگ جانوروں پر ظلم کرتے ہیں، آپ سوچیں گے جانوروں پر کیسے ظلم ہوتا ہے؟ حد سے زیادہ کسی گائے کے یا بھینس کے اندر سے دودھ نکال لینا، اس کے بچوں کو نہ چھوڑنا، یہ بھی ظلم ہے. یہ بھی زبردستی انجیکشن لگا کر دودھ نکال لینا، یہ بھی ظلم ہے. اور کیسے ظلم ہے؟ کوئی منڈی اپنے جانور بیچنے کے لیے جا رہا، چاہے بکرا ہو یا بکری ہو، تو ان کو زبردستی انجیکشنوں کے ذریعے سے یا پانی بھر بھر کے ان کے پیٹ میں یا کیسے بھی ان کا پیٹ پھلا کر کے زبردستی لے جانا، یہ بھی ظلم ہے.
جیسا ہے وہ سامنے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزی دینے والا ہے. نہ کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کی روزی ہے, نہ کسی گراہک کے ہاتھ میں کسی کی روزی ہے. روزی اللہ کے ہاتھ ہے, دست قدرت میں ہے پروردگار عالم کی. یقین ہونا چاہیے. تو وہ جانوروں پر ظلم کرنا, زبردستی ان کے پیٹ کو پھلا لینا اور پھر منڈی لے جانا, یہ بھی جانوروں پر ظلم ہے, یہ یاد رکھیں. تو ظلم فرمایا کہ جانوروں پر ظلم کرنا یہ انسانوں پر ظلم کرنے سے زیادہ بدتر بھیانک ہے. اور فرمایا جس نے آج تک جانوروں پر کسی قسم کا بھی ظلم کیا ہو وہ سب توبہ کر لیں, توبہ. ورنہ یا کسی بزرگ کے قول بتا رہا ہوں میں آپ کے لیے, ان کو چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے مرنے سے پہلے ورنہ میدان محشر میں بڑا بھیانک انجام ہونے والا ہے. اور فرمایا کبھی بھی جانور پر ظلم نہ کریں. مظلوم چاہے کافر ہو یا جانور, اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے. چاہے وہ جانور ہو مظلوم, چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو, اس کی بھی بد دعا قبول ہوتی ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے. اس لیے کبھی چھوٹی سی بھی چھوٹی ظلم نہیں کرنا کسی پر. اور فرمایا بچے کو دوسرے بچے پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. بچے کو دوسرے بچوں پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں. آج کل کیا ہوتا ہے, ایک بچہ کسی بچے کو مار دیتا ہے تو اس کا بدلہ بڑے نکالتے ہیں, اور پھر بڑوں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بچوں کی لڑائیاں پھر چچوں میں ہو جاتی ہیں, تو پھر معاملہ پھر بڑا پہنچ جاتا ہے. اس لیے چاہیے کہ بچے آپس میں لڑیں, ان کو سمجھایا پیار سے بجھایا جائے, نہ کہ آپس میں خود لڑایا جائے. تو اس کا خیال رکھیں. اور فرمایا دین اسلام غیر مسلم پر بھی ظلم کرنے سے منع کرتا ہے. غیر مسلم پر بھی دین اسلام ظلم کرنے سے منع کرتا ہے. اور مسلمان کی غیبت کرنا, اس کی برائی کرنا بھی اس پر ظلم کرنا ہے. اور حقوق العباد کو ضائع کرنا بھی ظلم ہے. یعنی ماں کا حق کیا ہے, باپ کا حق کیا ہے, بھائیوں کا حق کیا ہے, بہنوں کا حق کیا ہے, استاد کا حق کیا ہے, پیر کا حق کیا ہے, اور تمام پڑوسیوں کا حق کیا ہے, رشتہ داروں کا وغیرہ کا ماں باپ کا حق کیا ہے. یہ تمام حقوق ہم اگر ادا نہیں کر رہے ہیں تو سمجھو ہم ظلم کر رہے ہیں ان پر. جو جن کے حق ہیں ان کے ادا کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. اور معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ جس پر بس چلتا ہے وہ اپنا زور پورا لگا دیتا ہے ظلم کرنے پر. اللہ اکبر. اس لیے ظلم کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے. ظلم کا انجام بڑا بھیانک ہے. بتائیے ظلم کرنے والے سے انتقام کون لے گا میدان محشر میں؟ اللہ اس سے انتقام لے گا. اللہ کہ بتا تو نے فلاں پر ظلم کیوں کیا. اور حدیث پاک میں آتا ہے کسی نے کسی کو گالی دی ہوگی, کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کو برا لگا ہوگا, کسی کا دل دکھایا ہوگا, تو میدان محشر میں کہا جائے گا کہ اس کا بدلہ دے, تو نے اس کو ستایا تھا, اس پر ظلم کیا تھا. اب اس کے پاس میں مال تو ہوگا نہیں, کسی کا مال مارا ہوگا دنیا میں, دولت ماری ہوگی, کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہوگی, یا مان لیجئے کسی کی میڑ کاٹ لی ہوگی, تو پھر کیا ہوگا وہاں پر جو زمین بدلے وہاں پر اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی مظلوم کو. ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی میدان محشر میں. بیچارہ بچا کھچا کر تھوڑی سی نیکیاں لایا تھا میدان محشر میں, اور وہ بھی مظلوموں کو دے دی گئی ظالموں کی نیکیاں, تو اس کے پاس کیا بچے گا پھر؟ اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی آج دیکھو نا, اللہ اکبر, لسٹ میں اپنا نام تلاش کرنے کے لیے 2003 کی لسٹ میں تلاش کیسے بھاگے پھر رہے ہیں. بے شک تلاش کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, یہ جو بہت ضروری کاغذات اپنے پاس میں جمع رکھنے چاہیے, لیکن کیسے بھاگ رہے ہیں وہاں میدان محشر میں کیا ہوگا؟ یہاں تو صرف مان لیجیے اپنے علاقے کی لوگوں میں تلاش کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے, اپنے نام کی لسٹ میں اپنا نام تلاش کرنے میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے. تو وہاں تو حضرت آدم سے لے کر آخری آنے والے انسان تک اربوں خربوں کتنے انسان ہوں گے, تو وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ وہاں نیکیاں اگر چلیں گی تو پھر کس کو تلاش کریں گے وہاں پر؟ اس لیے میرے بھائیو ظلم نہ کرنا, کسی پر ظلم نہ کرنا. ظلم کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جن کا نام حضرت امام محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ کسی بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا. کوئی بزرگ تھے, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص ایک چوراہے پر کھڑا ہو کر کے چیخ چلا کر ایک بات کہہ رہا ہے, اور اس کا یہاں تک ہاتھ کٹا ہوا ہے, پورا بازو اس کا کٹا ہوا ہے, پورا بازو اس کا کٹا ہوا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے چیخ کر کے, اے لوگوں کسی پر ظلم نہ کرنا, اگر ظلم کا انجام دیکھنا ہے تو میرے کٹے ہوئے ہاتھ کو دیکھ لو, پورا ہاتھ میرا غائب ہے. یہ چیخ چلا کے وہ کہہ رہا تھا چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے. وہ بزرگ اس کے قریب میں آئے, کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے, آپ کیسے چیخ چلا کے یہ بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ بات اصل ایسے ہے, یہ جو میرا ہاتھ کٹا ہے نا پورا غائب ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک جگہ راستے میں جا رہا تھا, تو میں نے ایک مچھیرے کو دیکھا, مچھلی پکڑنے والا. تو وہ مچھلی پکڑ کے بڑی محنت سے لے کر آیا تھا, مچھلی پکڑ کے بڑی محنت سے لایا تھا مچھلی لے کر کے.
مجھ کو مچھلی پسند آئی اور وہ مچھلی میں نے اس سے چھین لی, اور مچھلی زندہ تھی, وہ مچھلی چھین کر کے میں اپنے گھر کی طرف کو دوڑا. جب گھر کی طرف کو بھاگا, گھر کے قریب پہنچنے والا تھا, تو مچھلی نے کیا کیا, میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا. عام طور پر مچھلی وغیرہ کاٹ لیتی ہیں تو زیادہ ایسا اثر نہیں ہوتا ہے, لیکن جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر معمولی سی ٹھوکر میں انسان مر جاتا ہے. وہ چاہے تو پھر ابابیل کے چھوٹے سے پرندوں سے بھی بڑے بڑے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے, اس کی مرضی ہے. اگر وہ چاہے تو مکڑی کے معمولی سے جالے سے اپنے محبوب کی حفاظت کر لیتا ہے, یہ تو اللہ کی مرضی ہے سب. وہ چاہے تو معمولی چیز سے مروا دے کسی کو, اور وہ چاہے تو معمولی چیز سے اللہ اکبر بچا لے کسی کو, اس کی مرضی ہے پروردگار عالم کی. اب وہ اس کے انگوٹھے میں اس مچھلی نے کاٹا, اور کاٹنے کے بعد میں وہ گھبرایا اور چلاتا, وہ گھر میں باجا, مچھلی اس نے پھینکی ادھر ادھر, اور پھر اس کو تڑپ دیکھی نہیں جا رہی تھی اس گھر والوں سے. کہا کہ کیا ہوا, کہ مچھلی نے کاٹا ہے. کہا کہ زیادہ سخت تو کاٹا نہیں, اتنی تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ بہت تکلیف ہو رہی ہے. کہا کہ طبیب کے پاس جاؤ. فوراً حکیم کے پاس گئے. حکیم نے دیکھا انگوٹھے کو, اور دیکھ کے چیک کرنے کے بعد میں کہا کہ انگوٹھا پورا کاٹنا پڑے گا. انگوٹھا پورا, اگر انگوٹھا ابھی نہیں کاٹا گیا تو زہر پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا, اس لیے ابھی فوراً انگوٹھا کاٹو. اس نے مجبوراً کہا کہ ٹھیک ہے انگوٹھا کاٹ دیا جائے. انگوٹھا کاٹ دیا گیا. جب انگوٹھا پورا کاٹ دیا, کچھ دن کے بعد میں کیا ہوا, اس انگوٹھے میں تھوڑی سی چوٹ لگ گئی. اب وہ پرانا زخم پھر ہرا ہو گیا. جب زخم ہرا ہوا تو پھر بہت گھبرایا, زخم اس کا اوپر کو بڑھنے لگا. حکیم کو دکھایا تو حکیم نے کہا پہنچے تک اتنا ہاتھ کاٹنا پڑے گا, ورنہ پورا ہاتھ بیکار ہونے کا ڈر ہے, انفیکشن پورا پھیل جائے گا پورے ہاتھ میں. جب حکیم نے یہ کہا تو کہا ٹھیک ہے مجبوراً ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹ دیا گیا. ہاتھ کاٹا گیا, اس کے بعد میں پھر زہر پھیلا. کہا کہ پورا ہاتھ کاٹنا ہوگا, یہاں تک پورا ہاتھ کاٹنا ہوگا, ورنہ پورے جسم میں زہر پھیلنے کا اندیشہ ہے, اس لیے پورا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس نے مجبوراً کہا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جو سمجھدار بڑے بوڑھے عقل مند ہوشیار لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ آخر یہ وجہ کیا ہے. حکیم نے اتنا کہا اتنا کاٹ دیا, اتنا کہا اتنا بھی کاٹ دیا, یہ آخر رک کیوں نہیں رہے مرض, یہ اوپر کو بڑھ کیوں رہا ہے. اسے کہا جس کا ہاتھ تھا, اس سے کہا تو ذرا سوچ, یہ پریشانی تجھے کب سے شروع ہوئی ہے, یہ ہاتھ کی پریشانی تجھے کب سے شروع ہوئی ہے. اپنی بات یاد کر, دوہرا کہ اس سے پہلے کیا ہوا تھا. اس نے پورا قصہ بتایا کہ میں نے ایسے ایسے مچھلی کسی سے چھین کر کے لایا تھا, اور اس کے مچھلی نے میرے کاٹا تھا انگوٹھے میں, اور ایسے ایسے یہ پریشانی ہوئی. تو انہوں نے لوگوں نے کہا, سمجھدار لوگوں نے, کہ یہ تو بات آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی. اب جاؤ اس کو تلاش کرو مچھلی والے کو, اور اس سے معافی مانگو. معافی مانگو اس سے. اگر معافی نہ مانگی گئی تو پورا جسم تمہارا سڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, پورا جسم بیکار ہو جائے گا. پھر جب اس نے یہ سنا, گھبرا کے بھاگا. اس نے بہت محنت و مشقت کی, بہت تلاش کیا, یہاں تک کہ اتنا تلاش کیا, اور نے پورے دن تلاش کرتا رہا. وہ جب تک مچھیرا مل نہ گیا, اسے اللہ اکبر چین نہیں آیا. جب مچھیرا مچھلی والا مل گیا, اور ملنے کے بعد اس کے پیروں میں گر گیا, کہا کہ مجھے معاف کر دو, اور میں نے ایسے سے مچھلی لی تھی تمہاری. مچھیرا کہنے لگا کون ہے, کہاں سے آئے ہو, کیا بات ہے. کہا کہ ایسے ایسے فلاں دن میں نے آپ سے بہت دن پہلے مچھلی چھینی تھی نا, چھین کے لے گیا تھا, بس وہی مجرم ہوں میں نے آپ پر ظلم کیا تھا, اور آپ جو ہے اپنی محنت سے مچھلی لے کر کے آئے تھے, اس لیے مجھے معاف کر دو. مچھیرے نے کہا ٹھیک ہے, میں نے تو معاف کیا تمہیں. جب مچھیرے نے کہا معاف کیا, تو اتنے سے زیادہ پھر ہاتھ آگے نہیں چڑھا, بیکار نہیں ہوا. پتہ اس سے یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. آپ نے کافی لوگوں کو ایسے دیکھا ہوگا کہ آپ 20 سال پہلے ان کا بڑا اچھا کاروبار تھا, بڑے اس کے نام تھے, بڑے اونچے نام تھے, اور بڑا بہترین تھا, محلے میں اس کا نام تھا. اب وہ سب سے پیچھے وہ انسان. کہیں ایسا تو نہیں کسی پر ظلم کیا ہو. ظلم جو انسان کرتا ہے, وہ ظلم کا پودا ہمیشہ پھلتا پھولتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب پکڑ ہوتی ہے تو انسان پھر پہلے سے زیادہ بیکورڈ ہو جاتا ہے, پہلے سے زیادہ بیکار ہو جاتا ہے, پہلے سے زیادہ تہخانے میں چلا جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو, کسی پر ظلم نہ کرنا. اور ظلم کا انجام دنیا میں بھی تو ملتا ہی ملتا ہے, لیکن مرنے کے بعد نہیں ملتا ہے. کبھی کسی کا دل نہ دکھانا, کبھی کسی کا ظلم کیا ہو, کسی کا مال ہڑپاؤ, کسی کا کچھ کھاؤ ناجائز طریقے سے, اس کا مال واپس کرنا اور اس سے معافی مانگنا, تب تو میدان محشر میں رہائی ہے, ورنہ بہت مشکل ہے میدان محشر میں حساب دینا اس کا. میرے بھائیو بزرگوں دوستو, سب سے پہلے مجھے تمام سامعین کو ظلم کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام مسلمانوں کو آپس میں محبت و الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات سنتیں پڑھ لیجیے.